نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ تو اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہماری دستگیری فرمائی اور دنیا میں بہت سی فکریں چل رہی ہیں اور لوگوں کی اپنی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی فکر اور آپ والی محنت کے لیے ہماری دستگیری فرمائی اور ہمیں اس محنت میں لگنے کی توفیق دی۔ اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس محنت کو اللہ کی ایک نعمت اور اللہ کا ایک عطیہ سمجھ کر اس محنت کو زندگی کا کام اور مقصد بنائیں اور محنت جو ہے عالمی محنت ہے۔ پورے عالم میں پھیلی ہوئی انسانیت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو ہمارے مشورے جو ہیں یہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر ہم سوچیں۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالی شانہ جو ہے بندوں کی ذمہ داریوں کے لینے کے اعتبار سے اپنی مدد کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اور بنیادی بات جو ہے اس محنت میں ہم میں سے ہر آدمی کی نگاہ اللہ کی ذات عالی پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو اور ہم سوچیں۔ ہماری اپنی ذات سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہم میں طاقت و قوت ہے۔ قدرت اور طاقت تو ایک اللہ ہی کو ہے اور وہی اپنے بندوں سے کام لیتا ہے۔ لیکن اللہ کا ضابطہ یہ کہ بندہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی مدد کے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ حدیث میں جو ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ مجھ سے جیسا گمان اور امید رکھتے ہیں اس اعتبار سے معاملہ کرتا ہوں۔ اگر یہ میری طرف ایک بارش بڑھتے ہیں تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور ایک ہاتھ بڑھتے ہیں تو میں 2 ہاتھ، اور یہ چل کر آتے ہیں تو میں دوڑ کر لے لیتا ہوں۔ تو بنیاد جو ہے ہماری اپنی طلب، ہماری اپنی سوچ اور ہمارا اپنی ذات سے بڑھنا اللہ کی طرف۔ اب تک جو بھی محنت ہوئی ہے ہمارے بزرگوں کی اس بنیاد پر ہوئی ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنا۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس زمانے کے بزرگوں نے جب یہ بات کہی کہ حضرت امت کا آج حال ایسا ہے کہ وہ تو مسجد کے پڑوس میں رہ کر نماز کے لیے مسجد آنے تیار نہیں ہے، اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو راحت و آرام کو چھوڑ کر نبی والی محنت کے لیے نکلیں گے، کیسے ہوگا؟ تو حضرت مولانا صاحب نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ کرے گا۔ میں تو اللہ کی بنیاد پر تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کو طاقت ہے، ہم اپنے بس کی کوشش کریں گے، اللہ کرے گا۔ تو بنیاد ہماری یہ ہے، ہماری بنیاد دنیا کی ظاہری اسباب اور چیزوں کو دیکھ کر سوچنے کی نہیں ہے،
ہماری بنیاد تو اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر سوچنے کی ہے. مشورے بھی اسی کی بنیاد پر ہیں ہمارے کہ پورے عالم میں اللہ تعالی شان ہو اپنے دین کو پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دیں. اور امت مسلمہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سطح پر چھوڑا تھا پھر یہ امت اسی سطح پر اللہ اس کو لے آئے. ہماری تو ہمارا تو ہدف یہ ہے. 4 مہینے چلہ 4 مہینے اب کا نہیں ہے. ہمارا تو ہدف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر قربانی کی جس سطح پر امت کو چھوڑا ہے کہ جس حال میں جو بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا، نہ اپنی جان کی پرواہ کرنا نہ اپنی دنیا کی پرواہ کرنا. اللہ کا دین کا تقاضا ہے، مجھے جان دینی ہے، جان دیں گے. ہماری تو یہ سطح ہے. اور پورے دین کو اپنی زندگی میں اپنی ذات سے لے کر امت میں چلنا پھرنا ہے. تو 2 باتیں ہیں. ایک تو اپنی ذات سے سوچنا کہ ہماری زندگی جو ہے یہ امت کے لیے نمونہ بننی چاہیے. دنیا میں دین جو پھیلا ہے، صحابہ دنیا میں باتیں لے کے نہیں چلے. صحابہ دنیا میں حقیقی زندگی لے کر چلے. صفات، تقوی، توکل، اللہ کی ذات عالی کا تعلق، دعاؤں کے ذریعے اللہ کو منوانا، اور جان اور مال کو بے حیثیت سمجھ کر دین کے تقاضوں کو میں ہر حال میں لگانا. یہ صحابہ کی ایک محنت کی ترتیب تھی. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ امت جس سطح پر دین کی جس سطح پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا اسی سطح پر امت پھر آ جائے. تو اللہ کے نبی کی انتقال کے بعد جب امت پر حالات آئے تو امت کا ہر فرد اپنے امیر اور اپنے خلیفہ کے اشارے پر اپنے آپ کو اس نے ڈالا. اپنی سوچ پہ کوئی نہیں گیا کہ اب حضور تشریف لے گئے اب کیا کریں گے، کیا ہوگا. نہیں، ہمارے امیر ہم نے مانے ہیں. اس امیر کے یہ امیر جو کہے گا ہمیں کرنا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. مشورہ جو ہے مشورہ ہمارا، یہ مشورہ ہمارا اطاعت کو زندگی میں لانے کے لیے ہے اور قربانی کی سطح کو بڑھانے کو سوچنے کے لیے ہے کہ جس سطح پر ہم ہیں اس سے آگے کی سطح کتنا کام باقی وہ دیکھنا ہے. ہمارے بڑے جو فرماتے ہیں نا کہ گھوڑے کی چال چلو، ہاتھی کی چال مت چلو. ہاتھی کی چال تو یہ ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، پیچھے دیکھتا کتنا چلا، بہت چل گیا. اور گھوڑے کی چال یہ گھوڑا ہمیشہ آگے دیکھتا ہے، پیچھے نہیں دیکھتا. ہو منزل کتنی باقی ہے. تو ہماری سوچ بھی یہی ہے، منزل کتنی باقی ہے اور کس اعتبار سے ہمیں کتنا کرنا ہے اور اس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا. ہم تو ابھی اسی چکر میں 2 گشتوں کے چکر میں 2.5 گھنٹے کے چکر میں، وہ بھی قابو میں نہیں ہے. مہینے کے 4 جماعتیں 5 نکالو 6 نکالو. ہمارا تو یہی چکر ہے. ہمارا تو کبھی سوچ یہ نہیں کہ پوری امت میں محنت زندہ ہونے کے لیے کیا کرنا اور مجھے اس کے لیے کتنی قربانی دینی پڑے گی. اپنے جذبات کی، اپنی راحت و آرام کی، اپنی اس دنیا کی، اور اس سطح پر آنے کے لیے مجھے ایمان کی کس طاقت کی ضرورت ہے. میرا ایمان اس درجے پر کیسے پہنچے. یہ تو میں دوستو
جتنا دین کے تقاضے پر ہم اور آپ اپنی دنیا کی راحت و آرام اور دنیا کی چیزوں کو اور تقاضوں کو قربان کریں گے، اسی اعتبار سے خدا ہمارا ایمان بنائے گا۔ ایمان قربانی سے بنے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سالہ جو 23 سالہ آپ کی نبوت ہے اور اس کے بعد 10 سال جو آپ کے مدینہ منورہ کے ہیں، اس مدینہ منورہ میں آپ کو قربانی ہی ملے گی۔ ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکالنا، نقل و حرکت۔ دس سال کے عرصے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سفر کروائے؟ بولو۔ 150 آپ سنتے ہیں رات دن، 150 سفر 10 سال کے زمانے میں۔ تو کس حالت میں اور کہاں کیسے موقع پر صحابہ کو گھر بار بھی بچے تمام چھوڑنا پڑے، اور چھوڑے، ہر حال میں چھوڑا۔ اس پر ایمان بنا ہے۔ یقین اور ایمان کا وجہ، اور اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے دنیا میں باطل کو زیر کرنے کا اور حق کو دنیا میں غالب کرنے کا فیصلہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کرے گا۔ مولوی صاحب کے بیان میں آپ سنیے، پڑھیے کہ پوری امت ایک سطح پر نہیں ہے، امت میں ایک مجموعہ جن کا ایمان و یقین حضرات صحابہ کی طرح ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ پر اگر آ جاتا ہے، ایک مجموعہ اگر اتنا تیار ہو جاتا ہے، خدا اس کو سامنے رکھ کر حق کو دنیا میں غالب کر دے گا۔ ایک مجموعہ۔ اور وہ مجموعہ کہاں سے آئے گا؟ اسی میں سے آئے گا، دوسروں میں نہیں آئے گا۔ محنت تو کرتے رہیں گے ہم، لیکن یہ مجموعہ جو ہے جسے اللہ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، یہ اپنی منزل وہ طے کر کے چلے اور مشوروں میں بیٹھ کر اس کو سوچے کہ ہم اور ہمارے ساتھی قربانی کی سطح پر کیسے آئے، اور اس کے لیے تقاضے سوچنے ہوں گے آپ کو، اور اس تقاضوں کو سوچ کر تقاضوں کو پورا اپنی ذات سے کرنے کو سوچنا ہوگا کہ یہ تقاضا ہے اور اس تقاضے کو مجھے پورا کرنا ہے۔ اور قربانی میں اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے امت کو لے کے چلنا ہوگا۔ ہم اور آپ سوچیں، ہمارے مشورے جو ہو رہے ہیں، اس مشوروں کے اعتبار سے ہماری محنت میں کتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کتنے سالوں سے ہمارے مشورے ہو رہے ہیں، ان تمام سالوں کو آپ سال بھر کی قربانی و محنت کو سوچیں تو آپ دیکھو گے کہ ہم ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ مشورہ تو اس کے لیے ہے کہ ابھی تک کیا کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنا ہمیں ہے، اور کیسے کرنا ہے، اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ مذاکرے ہم خوب سنتے ہیں اور مذاکرے خوب ہو رہے ہیں، لیکن ان مذاکروں کے اعتبار سے ہماری زندگی میں ہم کتنا برت رہے ہیں۔ اور یہ تو صاف بات ہے، جب تک یہ مجمع نہیں برتے گا، امت میں یہ چیز زندہ نہیں ہوگی۔ یہ ہم سرسری بول لیتے ہیں، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہیں، اس کی حقیقت کو کبھی سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اتنے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم میں سے کسی کے مہینے کے 3 دن ایک مرتبہ کی بجائے 2 مرتبہ کس نے شروع کیے؟ مہینے میں 3 دن 3 مرتبہ کس نے شروع کیے؟ کس نے چلے سے 2 چلے پر اپنے آپ کو ڈالا؟ جماعتیں تو یوں تھوڑی نکلیں گی،
جماعتوں کے زیادہ نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ بھئی جماعتیں لے کے چلنے والا ہمارا طبقہ جو مناسب جماعتوں کو لے کے چل رہے ہیں، یہ جب اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے، یہ کہیں گے میں دوسری مرتبہ جا رہا ہوں، اس کا دوسری جماعت بن جائے گی، میں تیسری مرتبہ جا رہا ہوں، جماعت بنے گی، ورنہ یہیں کہیں گھومے گی وہ قربانی۔ اور ہم قربانی پہ جب اپنے آپ کو بڑھائیں گے تو ہمارے ساتھی ہمارے پیچھے بڑھائیں گے، کام بڑھے گا۔ تو مشورہ تو اس کے لیے میں دوستو کہ ہم اللہ کی قدرت پر نگاہ کر کے اپنے بارے میں اور ہمارے ساتھیوں کے بارے میں اپنے فیصلے، اپنے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے کو چلائیں کہ تقاضا میری طرف ہے، تقاضے اوروں پر ڈالنے کے لیے نہیں ہے، تقاضے ہم لیں۔ امت کو جب جان مال لے رہے ہیں ہم، تو امت کی جان مال صحیح جگہ لگے، نکلنے والوں کی تربیت کو ہم سوچیں کہ ان کی تربیت کیسے ہو اور ان کے اندر وہ صفات پیدا ہونے کی کیا شکل ہے۔ یہ میرے دوستو سوچنے کی بات ہے اور یہ دل پر لینے کی بات ہے، اور جو لے گا خدا اس سے لے گا۔ جو جتنا اللہ کی طرف اپنے آپ کو بڑھائے گا، اللہ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھا کر، وہ مربی ہے، جس نے صحابہ کو دیا وہ ہمیں بھی دے گا۔ ہمارے بھائی عبد الوہاب صاحب کہا کرتے تھے، اللہ سے وہ ایمان مانگو جو صحابہ کا ایمان تھا۔ وہی فرماتے ہیں اپنے دوستوں کو، وہ ایمان اور وہ زندگی جو اللہ نے صحابہ کو دی تھی۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ہر چیز کے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کوئی چاہے پہلے کہ نہیں مجھے اس سطح پر جانا ہے، اپنی قربانی پر۔ حضرت موسیٰ فرمایا کرتے تھے، جب تک صحابہ کے گھروں میں جھاڑو نہیں لگا تب تک دنیا میں ہدایت نہیں پھیلی۔ اور ہم تو قربانی میں آگے بڑھنا سوچتے ہی نہیں۔ ابھی عزائم میں بیٹھیں گے تو وہی ہوگا، اللہ کر دو چلو بے پاؤں سجی ادھر دو، اپنے کو سامنے کے نہیں کہ بھئی چلو ہم اس سال ہم 2 یا 3 چلے سال کے لگائیں گے اور اپنے ساتھیوں کو اس پر لائیں گے۔ اب دیکھیے ہماری تشکیل آپس میں ایک دوسرے کو دوسرے چلے کی کوئی کرتا ہے، چلا لگ گیا، کام پورا ہو گیا۔ ہمارے تو یہ سوچتے نہیں کوئی کہ کام پورا ہو گیا کیا۔ ہمارے آپس میں بیٹھ کے عزائم میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے عزائم کرنے کا رخ کیا ہے؟ کام ہے یا اپنی ترتیب ہے؟ ترتیب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری تو پوری جان اور پورا عمل دین کے لیے ہے، یہ کہنے کو لیے تھوڑا ہے، یہ تو کرنے کے لیے ہے۔ مجھے تبلیغ میں لگے ہوئے 20 سال ہو گئے، 20 سال سے میں ہر سال چلہ دے رہا ہوں، آگے تو بڑھ ہی رہا نہیں ہوں۔ اور باقی دنیا کی ہر معاملے میں آگے بڑھنے کی شکلیں ہیں۔ دنیا میں کسی کام کے بارے میں کوئی آدمی کسی ایک حد تک نہیں ہے، وہ تو دنیا میں آگے بڑھنے کی فکروں میں ہے، تو بڑھ رہا ہے، وہ دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے۔ دین کے بارے میں نہ ہماری نماز میں ترقی ہے، نہ ہمارے ایمان میں ترقی ہے۔ ہم میں آدمی سوچے کوئی کہ میری نماز میں کہاں تک میں آگے بڑھا ہوں، وہی 4 منٹ کی 5 منٹ کی 4 رکعت جو پڑھتا وہی ہے۔ میری نماز میں صفت احسان کتنی آئی؟ اور جب تک نماز صحیح نہیں بنے گی زندگی میں دین نہیں آئے گا۔ یہ جو نماز کو ستون کہا گیا ہے دین کا، تو کیا ہے مطلب کہ اسی پر پورے دین کا مدار ہے۔
تو ہماری نماز میں کچھ تو نہ ہمارے ذکر میں کوئی میرے دوستو یہ ہے، ذکر میں، تعلق مع اللہ میں، اور یہ تمام چیزوں کا مدار میرے دوستو ہم اور آپ جتنا قربانی میں آگے بڑھ کر اپنی منزل بنائیں گے کہ ہمیں یہاں پہنچنا ہے، دینے والے ایمان صحابہ والا چاہیے، اور اس کے لیے محنت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ دینے والی اللہ کی ذات ہے، جن کی نیتیں اندر کے ارادے اس بنیاد پر جو محنت کریں گے اور قربانی میں آگے بڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو، اگر موت تک وہ ایمان نہ بھی ملا لیکن ہماری منزل وہ تھی، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت میں اللہ صحابہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ لیکن ہم سوچیں ہماری کیا ہدف کیا ہے؟ چلا لگان 3 دن لگے، یہ ہمارا ہدف ہے؟ اس سے ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ وہ قربانی تک پہنچنا ہے صحابہ کی والی، اور کوئی مشکل نہیں ہے، آدمی ہدف تو بنائے پہلے۔ تو بھئی یہ مشورہ تو اس کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب پر پہنچانا ہے، اور صحابہ والی قربانی پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو اس پر لے کر چلنا ہے۔ اس کے لیے مشورے ہیں، اور مشورے میں اس کے لیے عزائم ہے۔ عزائم جو ہے اس کے کہ وہاں تک پہنچنے کا ہے، وہاں تک پہنچنے کی کیا شکل ہے؟ ہماری سوچ مشورے میں یہ ہو کہ دین کے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں مجھے بڑھنا ہے اور مجھے قربانی میں آگے چلنا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو اسی بنیاد پر اٹھانے کی فکر کرنی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ مجمع تمام ماشاءاللہ مشورے میں آتا ہے، ان میں کسی نے اب تک اپنے بارے میں کچھ سوچا کہ میرا یار سال کا ایک ہی چیلا لگ رہا ہے، میں 2 لگاؤں، میرے سال کے 3 چیلے پر کی ترتیب میں آ جاؤں؟ میرے محلے میں، میرا محلہ اتنا بڑا ہے، اس محلے میں 4 جماعتیں مہینے کی نکل رہی ہے، 5 مہینے کی نکل رہی ہے، تو کیا اس کے بڑھنے کی کیا شکل ہے؟ اس کی بڑھنے کی شکل تو یہ ہے کہ میں بڑھوں، میں مہینے میں 3 دن 1 مرتبہ نہ لگاؤں، 2 مرتبہ لگاؤں، 3 مرتبہ لگاؤں، اور اپنے ساتھ اپنے محلے کے لوگوں پر محنت کر کے اپنے ساتھ لے کے نکلوں۔ اس عزائم کی بنیاد یہ ہے میرے دوستوں، اور امانت داری یہی ہے میرے بھائیوں، کہ ہم میں سے ہر آدمی اس دین کے تقاضوں کو اپنا مہمان سمجھے، اپنا سمجھے، اور اپنی ذات سے میرے دوستوں آگے بڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے سامنے لائے، بات اسی بنیاد پر لائے کہ بھائی یوں کرنا ہے۔ تو پھر کچھ کام کی شکلیں پیدا ہوں گی میرے دوستوں، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ شانو جو ہے ایک اندر جو فکر اور جو اندر ایک درد و غم ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ قربانی کی بنیاد پر دے گا اور ہم سے کام لے گا، اور جتنی ہماری رفتار بڑھے گی اللہ کی اتنی میرے دوست مدد بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کام آگے بڑھائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں امانت داری کے ساتھ بیٹھو اور اس بنیاد پہ سوچو کہ مجھے بڑھنا ہے، اور میرے ایک ساتھی کی ترتیب اس پر آئے، اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے، ہاں، اور اسی پر ساتھیوں کو لانا کہ آگے بڑھنا ہے۔ مشورے میں آگے بڑھنے کے اپنے بارے میں سوچو، اور پھر اپنے ساتھ چلنے والوں کی سوچو، تو پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کو ہم سوچتے ہی نہیں ہو اللہ توفیق کیسے دے گا؟ جس چیز کا ہمارے دل میں ارادہ ہی نہیں ہے اور جس منزل کو ہم نے اپنی طے کیا ہی نہیں ہے، تو وہ تو ایک چلے کے بعد آگے کی کوئی سوچنے کی فکر ہوگی ہی نہیں۔ کام ہے، اور کام تو میرے دوستوں قربانی مانگتا ہے۔ ابھی ہمارا یہاں تک سوچ آئی ہے کہ میرے دوستوں مشورے میں آ جاتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں، باقی یہ کام کی جو تقاضے اس تقاضوں کے اعتبار سے ہماری سوچ کے ہمیں اب آگے بڑھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری دین کے تقاضوں پر ہماری دنیا پر کچھ زد آئے، اس لیے بھائی جو بھی ہو بہرحال اور کام کو صحیح نہج پر لانے کی ضرورت ہے، اور اپنی ذات سے لائیے۔ یہ میرے دوست کو تنخواہ دینے کی بات نہیں ہے، ہماری ذات سے ہم اپنے آپ کو جتنا استقامت کے ساتھ
اور اپنے آپ کو میرے دوست فکروں کے ساتھ اور اس درد کے ساتھ میرے دوست آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ شان و ہمت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اور اللہ ہی کمزوروں کو قوت دیتا ہے۔ ہاں، لیکن سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ منزل ہم طے کریں کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو صحیح رخ پر لانا ہے۔ تو ہم اپنے ذات سے اس بات کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانو اس کو دنیا میں خدا چلائے گا۔ ماں انڈیا صاحب رحمۃ اللہ ایک بات طے کی تھی، مجھے سب لگا دینا ہے، تو اللہ نے دنیا میں چلا دیا۔ اللہ نے کام لے لیا۔ بھائی دوستو، یہ تو ہمارا معاملہ ہے، اور یہ مشورے تو اسی لیے ہے، قربانی میں بڑھنا سوچنا، قربانی کو بڑھانا سوچنا، یہ ہے مشورہ۔ مشورے میں آنے کے معنی یہی ہے کہ تقاضے لینے آنا اپنی ذات سے، اور اپنی ذات سے تقاضے لے کر پھر اپنے ساتھیوں کا ایسا ہی ذہن بنانا کہ بھئی اپنے کرنا ہے، تم بھی طے کرو۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مشورہ۔ اور پھر مشورہ کر کے جا کر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دینا، اور پھر اللہ سے مانگنا۔ کریں گے تو اللہ، اور اللہ نے کیا ابھی تک اور وہی کرے گا۔ بس اتنی بات ہے، بندے کے اندر جتنی اندر کی اس کی اللہ سے طلب ہے، اور اللہ سے جو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔